بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو جادو سے پیشگی حفاظت کا ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ مطلب کہ جادو آپ پر ہوگا ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوئی عمل کرتے ہیں یا کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، اس سے وظائف کرواتے ہیں، خود وظیفہ کرتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو جو بھی جادو کرنے والا ہوگا اس کے جادو کا اثر آپ پر ہوگا ہی نہیں، کہ اس کا ذرہ بھر بھی آپ پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کئی علماء اکرام سے یہ وظیفہ منقول کیا گیا ہے اور وہ وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم نے ہمیں بتایا تھا اور وہی وظیفہ پھر ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے وہ بہن بھائی جو اکثر اوقات جادو کا شکار ہو جاتے ہیں، گھر میں بچہ ہے، بچی، بہن بھائی، بڑا جو بھی ہے، یا شادی میں یا محبت میں کسی بھی لحاظ سے کوئی جادو وغیرہ کسی پر ہوتا ہے، تو اگر آپ چاہتی ہیں تو وہ جادو بالکل بھی نہ ہو تو اس کے لیے پھر آپ یہ وظیفہ کریں۔ ویسے جادو کے وظائف تو اور بھی بہت ہیں، وہ جادو کے بعد کی ہیں، لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے جو جادو کرنے سے پہلے کرنا، جادو کا اثر ہوگا ہی نہیں بالکل اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے۔ تو اس میں کچھ چیزیں پڑھنی پڑیں گی آپ کو۔ ایک تو اس میں آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور چاروں کل پڑھنی ہیں، اور قرآن پاک میں دو تین آیتیں وہ پڑھنی ہوں گی آپ نے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سا حصہ ہے اور پڑھنا کس طریقے سے ہے، پڑھنے کا ٹائم کیا ہے، تو وہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 6 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، جو کہ تیسرے پارے کے اندر ہے، پیرا نمبر 3، تلک الرسل، پیج نمبر 39 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی۔ اس کو آپ نے 6 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، کہ آخری پارے کے اندر چاروں کل ہیں۔ پہلے سورہ کافرون، اس کے بعد ہے سورہ اخلاص، پھر ہے سورہ فلق، پھر سورہ ناس۔ یہ 4 صورتیں ہیں، ان کو چار کل کہا گیا ہے۔ تو یہ چاروں صورتیں آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہیں، یعنی 6 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 5 مرتبہ آپ نے چار کل پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ یہ پڑھ لیں گے اس کے بعد ہے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، آپ نے وہ پڑھنی ہے، وہ 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ معاف کیجیے گا، اس سے پہلے آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے جو کہ پہلے پارے کے اندر موجود ہے، یعنی پارہ نمبر 1 الف لام میم، پیج نمبر 6 سورہ بقرہ۔ اس میں آپ نے پڑھنی ہے آیت نمبر 32، یعنی یہاں سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یہاں تک آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیت پڑھنی ہے جو کہ 16ویں پارے کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پیج نمبر پارہ نمبر 16 قال علم، پیج نمبر 283۔ اس میں سورہ طٰہٰ یہ شروع ہوتی ہے، دوسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے وہاں سے پڑھنا ہے آپ نے۔ وہ یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک، بلکہ من لسانی یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، معاف کیجیے گا، یعنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس آیت کو بھی آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو دوبارہ سن لیں آپ، یعنی کہ اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں آپ نے سب سے پہلے 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 5 مرتبہ آپ نے چار کل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد پہلے پارے کے ہم نے جو آپ کو آیت بتائی ہے، یعنی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور دوسری آیت جو 16ویں پارے کے اندر ہے وہ آپ نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہاں تک۔ ان دونوں آیتوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ تو اس کو آپ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے سینے پر دم کر دیں، تو انشاءاللہ کہ جس قسم کا بھی جادو ہوگا، چاہے وہ جادو کالا ہو یا کوئی اور جادو ہو، جس قسم کا مرضی ہو، کہ وہ آپ پر اثر انداز بھی نہیں ہوگا، بلکہ جیسے وہ جادو کرنے والا آپ پر جادو کرے گا تو وہیں سے جادو ختم ہو جائے گا، آپ پر اثر بالکل بھی نہیں کرے گا، اور جادو کرنے والا پریشان ہو جائے گا اور وہ مارا پھرتا رہے گا کہ میں اتنا سخت قسم کا جادو کر رہا ہوں پھر بھی اثر نہیں کر رہا۔
اور دوسری بات کہ وظیفہ کرنا کب ہے آپ نے، تو وظیفہ کرنے کا جو وقت ہے وہ ہے نماز سے پہلے، یعنی جب آپ نماز پڑھنے جائیں گے یا گھر میں خواتین نماز پڑھتی ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ اگر نماز آپ پڑھنے جا رہی ہیں تو 10 منٹ پہلے آپ وہاں پہنچ جائیں مسجد میں، وضو کرنے کے بعد اپنی جگہ پر جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کریں اور عمل کریں، اور جب تک نماز نہ پڑھیں تب تک آپ نے پھر کسی سے بات بھی نہیں کرنی، نماز کے بعد پھر آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ دو باتیں آپ نے ان کا خیال کرنا ہے، اور ان کو یاد میں خیال کرنا ہے کہ آپ نے وظیفہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے وقت تک بالکل کسی سے بات نہیں کرنی، اور پڑھ کر وظیفہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ پر دم کر دیں، پھر اس کو اپنے سینے پر مل دیں، انشاءاللہ بالکل آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ کسی اور کے لیے وظیفہ کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ عمل تصور کریں گے کہ وظیفہ آپ کر رہی ہیں اور اپنے ہاتھ پر پھونک مار کر اپنے اوپر دم کریں، اور تصور آپ کا یہ ہو کہ آپ اس کے اوپر دم کر رہی ہیں جس کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے، وہ چاہے ماں ہو یا باپ ہو یا بہن بھائی یا آپ کا ہسبینڈ ہے یا بیوی ہے یا اپنی محبوب لور کے لیے، یعنی کسی کے لیے بھی آپ کریں گے تو اس کا تصور رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو وظیفہ بہت ہی زبردست ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ایک مرتبہ ہم یہ وظیفہ لازمی کریں۔ اگر آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد کر لیں، چاہیں تو ایک مرتبہ کر لیں، اس کی لمٹ نہیں ہے کہ 11 دن آپ نے کرنا ہے، 7 دن کرنا ہے، 21 دن کرنا ہے، اس کی یہ لمٹ خاص نہیں ہے، بس آپ نے یا اگر چاہیں تو ہر نماز کے بعد کرتے رہیں تو پھر زندگی بھر آپ پر کوئی کسی بھی جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر چاہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ کر لیں، جس طرح آپ کی مرضی، جیسے آپ کا دل چاہے اسی طریقے سے آپ کر سکتی ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ روزانہ کریں، 11 دن کریں، 21 دن کریں، یہ بالکل لازمی نہیں ہے، جس طرح ہر ایک کی خواہش ہے اسی کے مطابق وہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کسی بھی قسم کا پھر جادو نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔